نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ یو کین کال می ایکس. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے. میں مفتی صاحب سے ویسے بات کر چکا ہوں, تو میرے جو ایک نان مسلم فرینڈ ہیں ان کے کچھ سوال ہیں, تو ان کے میں 2-3 سوال ذرا سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو جواب ٹھیک سے دے سکوں. آپ مفتی شمائل صاحب سے پوچھیے. جی ٹھیک ہے. جی یہ سب سے پہلا ان کا کوشچن ہے کہ قرآن کا ایشور ہر جگہ نہیں ہے, اس کا مطلب وہ لمیٹیڈ ہے. ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اگر ہر جگہ نہیں ہے, جیسے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا اللہ ہر جگہ, تو میں نے کہا نہیں, اللہ کا کنٹرول ہر جگہ ہے. اللہ کا کنٹرول ہر جگہ ہے, اللہ ہر چیز کنٹرول کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پھر لمیٹیڈ ہے, وہ کہیں تو پھر اگر یہاں نہیں ہے تو کہیں تو ہے. تو ذرا اس کا ایک ذرا اچھا بڑھیا آنسر بتا دیجیے ذرا. اچھا تو مفتی یاسر صاحب ہی بتا پائیں گے. مفتی صاحب اگر آپ ہی اس سوال کو دیکھیں تو بیٹر. جگہ خود محدود ہے, جب ہر جگہ ہوگا تو وہ محدود ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ جب آپ یہ کہیں گے ہر جگہ ہے اور جگہ محدود ہے تو اس کا مطلب خدا محدود ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ اسپیس لیس ہے تب ہوگا وہ انفینٹ. جیسے ہی آپ اس کو اسپیس میں کریں گے تو وہ فائنائٹ ہو جائے گا. جی جی. تو اس کا مطلب اللہ پھر کہاں ہے, مطلب اگر میں جاننا چاہوں تو پھر وہی بات, کہاں کا سوال اس کے بارے میں ہوگا نا جو اسپیس میں ہے. جب کوئی چیز اسپیس میں ہوگی تو آپ اس کے بارے میں کہاں کا سوال کریں گے, کوئی چیز ٹائم میں ہوگی تو اس کے بارے میں کب کا سوال کریں گے. جو چیز ٹائم لیس ہے اور اسپیس لیس ہے اس کے بارے میں نہ کب کا سوال ہوگا نہ کہاں کا ہوگا. یہ سوال ہی غلط ہے, یہ فیلسی ہے. جی جی ٹھیک. جی ہاں, جو سیکنڈ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ if he can do everything, if yes, تو کیا وہ منشیہ کے سامنے پرکٹ نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ ہر چیز کر سکتا ہے تو منشیہ کے سامنے کیوں نہیں پرکٹ ہو سکتا؟ تو جیسے ہی وہ سامنے کسی کے آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی باڈی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. باڈی اڈاپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس مقام پر ہے کہ جہاں وہ سپریم پاور ہے, سپریم بینگ ہے, وہ اپنے اس مقام کو چھوڑ کر لوور بینگ بنے. کیوں بنے بھائی وہ آپ کے لیے؟ یعنی غلام وہ ہے کہ آپ ہیں. اپنے غلام کے لیے وہ اپنی سپریم پوزیشن کیوں چھوڑ کر آئے گا؟ جی 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 ہاں. اور ایک یہ ہے کہ قرآن حدیث سے یہ بتائیے کہ مفتی کے پاس, مطلب جیسے وہ مفتی ہیں مولانا, انہی کے پاس کیوں جائے, ان کو مطلب کیسے عالموں کو کیسے چنے, گرو جیسے کہتے ہیں نا کہ گرو کی پہچان کیسے کریں, گرو کی پہچان کیسے کریں؟ اب ان کے یہاں تو پتہ نہیں گرو کی پہچان کیسے ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جس کو آپ دیکھیں کہ ہاں بھائی کام اچھا کر رہا ہے, بات ٹھیک کرتا ہے, اعمال اس کے ٹھیک ہیں, اس کے اخلاق ٹھیک ہیں, بس وہی ہے اور کیا. اس کے لیے کوئی خاص کرائٹیریا کوئی ہے کہ وہ ایسا دکھتا ہو, اتنا لمبا ہو, اتنا چوڑا ہو؟ نہیں, جیسے ان کے یہاں تو یہ ہے نا کہ وہ برہمچاری ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ان لوگوں کے یہاں دنیا پہ نظر ہوتی ہے. یہ لوگ دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں, برہمچاری ہو, فلاں ہو, شادی نہ کی ہو یا شادی کر لی ہو, اس گفا میں رہتا ہو, اس پیڑ پہ چڑھا ہوا ہو, ٹھیک ہے, اس سائے کے نیچے بیٹھا ہوا ہو, یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس کے پاس علم اور تقوی ہے یا نہیں. علم اور تقوی بنیاد ہے, اور تقوی کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں چڑھے ہوئے ہیں. تقوی کا تعلق یہ ہے کہ خدا سے آپ کا کتنا گہرا تعلق ہے, اور وہ سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے. یا علم کتنا ہے, تو علم جب اگر آپ کے برتن میں علم ہوگا تو ساری دنیا اس سے سیراب ہوگی, وہ چھلکے گا. اگر برتن بھرا ہوا ہے تو وہ چھلکے گا. تو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آدمی عالم ہے اور اس سے نفع اٹھانا چاہیے یا نہیں, یا وہ ایک سوڈو اسکالر ہے, بس نام کا ہے اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دور سے پتہ چل جاتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہ اگر کسی نام کے آگے مفتی لگا ہوا ہے یا مولانا لگا ہوا ہے تو اب ہر حال میں وہ ایک اتھارٹی ہے اسلام پر. ایسا کچھ نہیں ہے. جی 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 ہاں, میں نے تو ان کو بتایا تھا, اتنا ڈیٹیل میں تو نہیں بتایا, تھوڑا وہ بتایا تھا. جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ مان لیجیے کوئی کسی ایسے سے انفارمیشن لے یا نالج لے جو غلط انفارمیشن دے رہا ہو, تو اس کی ایک مطلب پہچان تو ہوگی کہ بھائی مان لیجیے, دیکھیے لاجک اگر ہم اپنائیں گے
लॉजिक हमने भाई लॉजिक तो सबके अलग अलग होते हैं भाई, मेरा लॉजिक कुछ अलग है, आपका लॉजिक कुछ अलग होगा। तो अगर मैं अपने लॉजिक पे मान लीजिए किसी को सही मान रहा हूँ, तो वो अगर मान लीजिए गलत भी हो सकता है, तो कैसे ये फाइंड करें? कॉमन सेंस किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है वो देखा जाएगा। जी मिसाल के तौर पर एक आदमी जो अवतारों में यकीन रखता है, उसकी लॉजिक ये है कि खुदा चूंकि ऑल पावरफुल है, लिहाजा वो किसी अवतार की शक्ल में इस दुनिया में आ सकता है। हमारी लॉजिक ये है कि अगर वो अवतार की शक्ल में इस दुनिया में आ गया तो वो खुदा नहीं रहा, चूंकि उसको अपनी खुदाई को छोड़ना पड़ेगा। चूंकि अवतार जो भी होगा इंसान की शक्ल में होगा तो उसके पास लिमिटेड पावर्स होंगी, चूंकि वो अब उसने लिमिटेशन को इख्तियार कर लिया, उसकी बॉडी लिमिटेड है, वो एक डायरेक्शन में है, वो एक स्पेस में है, एक टाइम में है, तो उसकी पावर्स भी लिमिटेड हैं। खुदा के पास अनलिमिटेड पावर है। तो खुदा अगर अवतार की शक्ल में आएगा तो उसको अपनी खुदाई छोड़नी पड़ेगी, और खुदाई छोड़ने का मतलब यह है कि वो अब अनलिमिटेड पावर्स वाला नहीं रहा। तो अब कॉमन सेंस ये डिसाइड करेगा कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें कि खुदा चूंकि ऑल पावरफुल है लिहाजा वो अवतार की शक्ल में आ सकता है, लिहाजा वो अवतार की शक्ल में आया, या हम इस चीज को एक्सेप्ट करें कि खुदा ऑल पावरफुल है लिहाजा उसको ऑल पावरफुल रहना चाहिए, उसको अपनी खुदाई नहीं छोड़नी चाहिए। कौन सी चीज ज्यादा मेक सेंस करती है? कॉमन सेंस के एतबार से दूसरी चीज है। जी जज़ाकल्लाह, मेरे ख्याल से बहुत ही काफ़ी शाफी जवाब हो गया है, और भी कॉलर्स मौजूद हैं, तो आज जी मुझे एक चीज और कहनी है। उसी साहब, मैंने आपको ईमेल करा था, आपने उसका रिप्लाई नहीं करा। पिछली स्ट्रीम में मैंने आपसे कहा था, आपने कहा था हाँ ईमेल कर दीजिएगा, मैंने कर दिया था। शायद आपके पास टाइम ना हो तो जरा देख के कर दीजिएगा। आपका नाम क्या है? जी मैं आखिरी में सिंह लगाता हूँ। सिंह, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह। ओके, शुक्रिया। जी अल्लाह हाफ़िज़। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।